اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله. 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 وصلى الله على النبي الأمي. 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 اگر وہ امی نہ ہوتے، امی نہ ہوتے تو کیسے گائیڈنس دیتے؟ اس لیے کہ اگر وہ انسانوں سے تعلیم حاصل کرتے اور ان کے کوئی استاد ہوتے اور وہ استاد انسان ہوتے تو اس کا علم لمیٹڈ ہوتا، محدود ہوتا. تو ممکن ہے کہ ایک زمانے کے لیے کچھ تجربات کی روشنی کے پیش نظر اور کچھ اسے کہتے ہیں نا پاسٹ ایکسپیرئنس، ہاں جی وہی، تو کچھ باتیں صحیح بھی ہو جاتی اور جو آئندہ مستقبل میں جو فیوچر کی چیزیں ہیں اس کو کیسے علم ہوتا؟ کسی شخص کو کس پوری دنیا میں آپ دیکھیے ذرا آپ دیکھیے کہ ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں،
اور ہم کتنے جیسے کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ویل انفارمڈ ہیں، کیا کہتے ہیں ہم کتنے ہمارا علم کتنا ہے. پوری دنیا میں اربوں انسانوں میں سے ایک انسان ایسا نہیں جس کو یہ پتا ہو کہ ایگزیکٹ 12 گھنٹے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، 11 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، تو میں نے بہت زیادہ 10 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 10 منٹ کے بعد کیا ہوگا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب دیکھیے پورا شہر آباد تھا تقریباً 9 بجے. مجھے یہی ٹائم میں نے مشرف کو سنا ہوا ہے، اس کی بات مجھے یاد ہے. وہ کہتا ہے کہ پورا شہر 9 بجے آباد، کوئی تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے میرے سے، ٹائم 9 بجے پورا شہر آباد ہے، اور 9:10 پر پورا شہر گرا ہوا ہے. اور وزیر اعظم کہتا ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں قبرستان کا پرائم منسٹر ہوں، یہ آپ کو یاد ہوگا، اور پورا شہر گرا ہوا ہے. یہ ہمارا علم ہے. حضرت آپ مجھے بتائیں، اگر 9:10 پہ آپ کو پتہ ہوتا صرف 10 منٹ پہلے نہیں 10 گھنٹے، تو آپ جگہ نہ چھوڑ دیتے. حضرت یہ ٹھیک ہے نا، شیخ مظفر آباد سے لاہور آنے میں 6 گھنٹے ہی لگتے ہیں نا، تو چل آپ وہاں سے نکل پنڈی آ جاتے ہو. وہ تباہی پنڈی میں تو نہیں مچی، پنڈی میں پلازے گرے ہیں لیکن وہ تباہی تو نہیں مچی. انسان کو اپنے نالج کتنا ویل انفارمڈ ہے، کتنا یہ اس کا علم کامل ہے. پھر آپ دیکھیے یہ جو ابھی واقعات ہوئے ہیں سیلاب کے، میرا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم تھا 10 دن پہلے کہ یہ تباہی کہ کہا جائے گا کہ 4 کروڑ افراد اور اتنے جانور رجے. یہ انسان کا علم ہے. اچھا پھر دیکھیں عام سی بات ہے، بڑی یہ تو ایسی عام بات ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی کتب اور مفتیان کو کنسلٹ کرنا. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہیں گر جاتا ہے. دوسرے آدمی کے بلڈ میں کلاٹ آتا ہے، یعنی برین میں کلاٹ آتا ہے، وہ وہیں گر جاتا ہے. اچھا ایک آدمی باہر جا رہا ہے اور روڈ کراس کر رہا ہے، یہ کوئی وابڈا کے بڑے سینئر ایگزیکٹو تھے، روڈ کراس کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی شان کہ ہاسپٹل میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جناب 6 ویک سے پہلے ہاسپٹل میں ٹانگ اوپر لٹکائی ہوئی ہے، اس پہ وزن لگایا ہوا ہے 6 ویک سے پہلے. اب اس بندے کو روڈ کراس کرنے سے پہلے فجر کی نماز کے فجر کا سورج جب طلوع ہوا، پتہ تھا کہ میں ایگزیکٹ 11 بجے قریب میری ٹانگ اوپر. یہ ہمارا نالج ہے. اب بتاؤ، اور اس نالج یہ بات تو ایسی ہے نا کہ جس کا انکار کوئی بھی انسان نہیں کرتا. تو بتائیے جس انسان کا نالج اتنا ہو، ایسا ہو، وہ کیسے لائف گزارے گا، اس زندگی کیسے گزارے گا. اچھا دوسری ایک یہ بھی ایک لطیفہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذرا کیا کہتے ہیں اس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ کلام کرتا ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں بڑا لرنڈ ہوں، بڑا ویل اسکالر، میں بڑی دنیا میں پھرا ہوں. میں نے کہا آپ اپنے اندر پھریں، آپ ذرا اپنے اندر پھر کے دیکھیں کہ آپ کے ذرا ڈیفائن کریں. میں نے کہا آپ کی اپنی کڈنی ہے، کڈنی کہتے ہیں گردے کا، اپنا گردہ ہے، اپنا جگر ہے، اپنے اسے ڈیفائن کریں. تمہاری اگنورنس کہتے ہیں جہالت کی یہ حالت ہے کہ جو تم خود ہو، جو تمہارے اعضاء ہیں اس کو تم نہیں جانتے. حضرت کسی کو کہیں گے جو آنکھ، جو تمہاری آنکھ ہے، کوئی شک نہیں کہ تمہاری آنکھ ہے، اس کو ڈیفائن کر دو. حضرت کسی کو کہیں گے یہ تمہارا کھوپڑی ہے، اس کے اندر دماغ ہے، اس کو بیان کر دو. تم اپنے کسی نظام کو نہیں جانتے، اور حضرت تمہاری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ جو لقمہ تم لیتے ہو، اور واللہ یہ کوئی ان کی جو بات کہ کہہ رہا ہوں مولانا رومی کی بات نہیں ہے کوئی، انہوں نے اس کو بیان تو کیا ہے. حضرت یہ تو کفار کی بات ہے. مولانا رومی نے تو بیان کیا ہے اللہ کی محبت اور عقیدت میں، اور انہوں نے سائنس سے بیان کیا کہ اس کے اوپر کتنے انزائمز لگتے ہیں. لو شیخ سب سے پہلے تو اس کے اندر جب آپ اس کو چباتے ہیں تو منہ کے اندر رطوبتیں نکلتی ہیں،
ہاں جی، اتنی رطوبتیں لکھتی ہیں کہ مجھے اب نام نہیں یاد آ رہے. ہاں جی، اور وہ انزائمز ہیں. حضرت انزائم کہتے ہیں جو چیز کسی کو توڑے، اس کے اوپر عمل کرے. تو شیخ وہ پہلے تو وہ اس کے بعد وہ نیچے جاتا ہے. اور پھر جو آپ کے معدے کی رطوبتیں ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جب چرن کہتے ہیں، آپ نے اس کو چورا چورا کر لیا تو پھر وہ نیچے جاتا ہے. اس کو حضرت انٹڑیوں میں کتنی رطوبتیں ہیں حضرت. پھر جب جذب ہوتا ہے اس کے بعد کتنے ہارمونز لگتے ہیں. یہ شوگر کیا ہے کہ اب اس کے اوپر انسولین نے لگنا ہے تو وہ سیل میں جذب ہو کے قوت. ایک بزرگ شیخ الحدیث کہتے ہیں میری 600 انسولین 600 شوگر ہوتی ہے اور میں یوں گرا پڑا ہوتا ہوں. میں کہ حضرت وہ شوگر آپ کی تو ہے ہی نہیں، وہ تو پیشاب میں نکل جانی ہے. وہ سیلز میں خلیوں میں تو جاتی نہیں. شوگر جب خلیوں میں جائے گی تو وہ برن ہوگی تو حرارت پوری کرے گی. تو شوگر خلیوں میں نہیں جاتی، وہ تو پیشاب میں نکل جاتی ہے. اچھا، خلیوں میں شوگر ڈالنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ انسولین. ماشاء اللہ، انسولین کی ضرورت ہے حضرت. انسولین کی وہاں ضرورت ہے. اچھا حضرت، پھر اس انسولین کے بعد جب وہ خلیوں میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ برن ہوتی ہے. تو یہ تو آپ کا لقمہ ہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ تو ڈاکٹر جو مولانا رومی کہتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر کرسچن جوہدی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس لقمے کے اوپر کتنے ہارمونز، کتنے کیٹلسٹ، کتنے انزائمز ایکٹ کرتے ہیں. بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی اس لیے ہیں کہ کیونکہ وہ قیامت تک کے لیے. اور امی سے مطلب سادہ سے یہ ہے کہ ان کے استاد اللہ جل شانہ، ان کے استاد اللہ جل شانہ، اور ان کے میسنجر پیغامبر جبرائیل امین علیہ السلام نے. وہ ٹیچر نہیں ہے، جبرائیل ٹیچر نہیں ہے. ٹیچر تو ہو نہیں سکتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کا حضور کے ٹیچر بنے؟ وہ تو حضور تو افضل ہے ہر پوری کائنات سے، سید الانبیاء ہے. وہ میسنجر ہے. میسنجر کہتے ہیں ڈاکیے کو، ڈاک ڈلیور کرتے ہیں، بڑے امین ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا. اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، بڑا ہی پیار آتا ہے. یہ پیار سے کہتے ہیں امی، پیار سے کہتے ہیں امی. جیسے پیار سے آپ بچے کا نام لے لیتے ہیں. تو حضرت وہ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. ہم میری جو تایزاد تھیں وہ ایسے بس انگلینڈ امریکہ چلی گئیں. مطلب جب ان کی عمر 25-30 سال تھی، شیخ وہ نا ابھی بڑے بھائی صاحب وقار نے وہ واپس آئیں تو ان کی عمریں 75-80 ہوئی تھی. تو حضرت وہ نا میرے سے صحیح مل رہی تھی جیسے میرے سے تو عمر میں بڑی ہے. وہی نام میرے جو بچپن کے نک نیمز تھے نا، وہی نام لے کے مجھے پکا رہی تھی. انہی ناموں سے پیار. کہیں گے میرے لیے جو تم ابھی وہی ہو نا. تو میرے سے وہ کوئی 10-10 12-12 13 سال تھی، بوڑھی ہوئی ہیں جی. بھائی صاحب نے کہا میں ساروں کا نام انوائٹ کرتا ہوں. میں کہا جی آپ نے تو کمال کر دیا. ایک چھت کے نیچے ساروں کو ملاقات. کوئی کینیڈا سے آئی ہوئی تھی، کوئی ساری بڑھیاں آئی تھی. اس سے میرے اوپر بڑا اثر ہوا. میں کہ یار دیکھیں زندگی کا سفر کا اصل حصہ طے ہو گیا. اب یہ اخیر کی دم ہے جو رہ گئی ہے. کاش کہ اس وقت بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. شیخ اس پہ بھی اثر دنیا کا، کینیڈا کا، مار کا، تمول کا اور چیزوں کا تھا. وہی بات میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل دنیا کی امنگوں میں جوان رہتا ہے. تو وقت اس طرح انسان کا نا تو مجھے نا وہ جناب تو مزے کی بات ہے کہ ایک حضرت میرے سے بڑی تھی، اس نے آگے دونوں میرے ہاتھ ہی پکڑ لیے. تو وہ بچے دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے نا کبھی کسی سے عورت سے مسافہ تو کیا ہی نہیں. اس نے آتے ہی میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. اب پتہ نہیں 40 سال بعد کے 300 کا ملاقات تھی اور چہرے بھی بدل چکے تھے. تو میں نے کہا بیٹا یہ جب کزن بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر نکاح پردہ اتر جاتا ہے. المختصر یہ کہ امی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ. اچھا ایک تو یہ بات عرض کریں. دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے دل کی بات ہے فاروق بھائی، بالخصوص آپ سے بھی. فاروق بھائی عجیب مسئلہ ہے. میں نا سٹ پٹا گیا ہوں. کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت جانے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیٹ ہوڈ ہے
اس پر صرف اتنا نبوت یقین رکھنا ضروری ہے کہ وہ نبی ہیں بس. مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے بڑا ہی پریشان ہے. آپ تو خیر جانتے بھی ہوں گے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, وہ بھی اللہ کے نبی ہیں, اور مسلمان بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں. آپ عیسیٰ کو فالو کریں, آپ نے ایک نبی کو فالو کرنا ہے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. ہم بالکل یہ نہیں حضور کی نبوت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. یعنی وہ اگر حضور کی نبوت پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہے لیکن فالو ان کو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتے ہیں, یہودی ہیں ہم, بالکل وہ اپنے دین پہ چلتے ہیں وہ. اچھا, اب میں یقین جانیے گا اس کو بیان کرتا ہوں اور ٹھیٹ انداز سے بیان کرتا. تھوڑی دیر بعد میں کہتا ہوں کاش کہ کوئی میری کچھ سارا لاؤ کچھ یہ کرو. میں کہتا ہوں دیکھیں, جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور ہم مسلمان جتنے انبیاء کرام ہیں ان سب کی نبوت پر یقین لاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب ان کی نبوت ختم ہو چکی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اب ہمیں ہماری نجات جو ہے نا, ہماری نجات کا ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ جل شانہ نے اپنے تک آنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں. اب فقط ایک راستہ محمد رسول اللہ کھلا ہے, وہ تمہیں جنت تک پہنچائے گا, وہ تمہیں اللہ کی رضا تک پہنچائے گا. اس کے علاوہ سارے راستے اللہ جل شانہ نے اپنے تک آنے کے بند کر دیے. آپ سچ پوچھئے یہ جو لڑکے ہیں, یہ نوجوان, کوئی علمہ میں پڑھتا ہے, کوئی فلاں پڑھتا ہے, وہ اس وقت یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام پہ, اور وہ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام پہ, اور وہ بھی تو بائبل پر, تو مطلب ہے اچھا وہ تمام چیزوں پہ. پھر جب ان کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ساری نبوتیں ختم ہو گئیں اور آپ آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, تو وہ اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن ان کے دماغوں سے یہ ایک تو مرزیت ہے, وہ تو چھوڑے, وہ تو بالکل واضح سی بات ہے. اب مرزیت تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈالنی ذرا مشکل ہے نا, اس کا تو ریئیکشن ہوگا نا جی. اب آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی سائلنس کے ساتھ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس بچے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حضور فقط حضور پر ایمان لا کے ان کی شریعت پر عمل کرے گا وہی جنت میں جائے گا. تو یہ ایک کانسیپٹ. اس لیے میں اعلان بچوں میں کہتا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کو آخری نبی سمجھ کر اور انہی کے شریعت پر عمل نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. اور پھر میں اس طرح واچ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی رسپانس ملے. ان سکولوں کی بات کر رہا ہوں, ان جگہوں کی. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہماری بنیاد کو کھاڑا چاہ رہا ہے. اسی کو بیٹا الہاد کہتے ہیں. اس وقت حضرت میرے پاس وہ جو افریدی آئے تھے نا, شہرجار افریدی, اس تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں, وہ بتا گئے ہیں کہ اس وقت 3 بڑے بڑے فتنے پاکستان کی طرف متوجہ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے نمبر 1 فتویٰ الہاد کا کہا, الہاد. اور یہ آپ سمجھے کہ انٹرنیشنل انٹریگ ہے کہ اب آپ کے اندر اور آپ کے بچوں میں الہاد داخل کیا. حضرت وہ جو انہوں نے جامعہ اشرفیہ نے جو کیا تھا نا ختم, ان کو میں نے یہ بات بتائی. میں نے کہا آئیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں جس کو آپ جانتے ہی نہیں. وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں جی یہ آدمی کیا ہو گیا, مرزئی ہو گیا. آپ پکڑ لیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, کمال کر دیتے ہیں آپ. ایسا کمال کرتے ہیں. ابھی ایک خاتون اس طرح تھی, اس نے اپنے خاوند کو بنا لیا. ادھر سے مومن شاہ صاحب چلے, ادھر سے ہمارا وہ آسن چلا, وہاں جا کے سفر کیا, اللہ کا شکر ہے وہ ایمان لے آئی. تو اتنا ایک زبردست کام. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بات تو واضح ہے نا کہ اس نے مرزیت کا اعلان کر. اب آپ کو بتاتا ہوں اس سے بھی بڑی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز کالجز میں بالکل مرزیت کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں کوئی فیشن بھی نہیں ہے, اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے, کوئی اس میں مال پیسہ بھی نہیں ہے, اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. صرف آپ نا دوستوں کو بے دین, لا مذہب اور ملحد بناتے جاؤ. شیخ جب وہ ملحد بن جائیں گے نا, اس کے بعد ان کو مرزیت کی طرف لانا
اتنا آسان ہوگا کہ آپ. اچھا دوسرا ہے کہ جب ملحد بن جائیں گے تو ان کے نفوس جو ہے نا چونکہ سرکش ہو چکے ہیں اور ان کے نفوس باغی ہیں، تو اس بغاوت کی وجہ سے وہ اہل حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اگرچہ کہ وہ لا مذہب ہیں. لا مذہب ہونے کی وجہ سے ان کو مرزیت کی طرف بھی رجوع نہیں کرنا چاہیے. جیسے انڈیا کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، لیکن سیکولر تو نہیں ہیں، اندر سے تو وہ ہندو ہیں. تو وہ پھر جو دین کے مخالفت اور بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، تو جو وہ نارمل رجوع کرے گا نا، کبھی غامدیت کی طرف کر دے گا، کبھی مرزیت کی طرف کر دے گا، ہر وہ شے جو دین کے خلاف اور ہمارے قائد اس کی طرف کرے گا، اس کا رجوع. تو میں ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں آپ تو یہ جو کام کر رہے ہیں کمال ہے، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یونیورسٹیز کالجز میں مرزئی نہیں بنائے جا رہے، ملحد بنائے جا رہے ہیں. تو پہلے ان کا دین مونڈ دو، پھر ان کو ملحد، پہلے ان کا دین مونڈ دو، ان کو ملحد بنا لو، تو پھر تو مرزیت کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر تو جو مرضی ان کو کہو، پھر تو وہ فیشن کے لیے بھی مرضی بن جائیں گے کہ ہم نے اہل اسلام کی مخالفت کرنی ہے، ان کو تکلیف پہنچانی ہے. تو یہ مجھے اس نے بتایا کہ الحاد جو ہے نا اس کو پرپزلی الحاد کو پرپزلی داخل کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے. میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور کی ذرا شان اس سے اندازہ لگائیے. حضرت شان، وہ شان یہ ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا کے انسانوں میں سے جس کے اوپر محمد رسول اللہ کا لیبل نہیں لگا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. بس آپ اس بات کو بیان کرتے. اب کہ جیسے ہم سوچتے تھے نا کہ بھئی سپہ صحابہ میرے منہ سے نکلا، صحابہ کی عزت تو ساروں کے دل میں ہوتی ہے. ہمیں پتہ نہیں تھے کتنے بدماش لوگ ہوتے ہیں، تو پھر پتہ لگا کہ بھئی اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے. پھر حضرت ایک وقت میں کوئی 10 سال پہلے حضرت میں واقعتاً آپ کو بتاتا ہوں، میں سوچتا تھا یہ کیا ضرورت ہے یہ مرزیت کی نفی کرنے کی، اور یہ تو سورج کی روشنی کی طرح یہاں میں کہڑا بیوقوف دا پتر ہے جڑا مرزیاں تو متاثر ہوئے. حضرت میرا کانسیپٹ یہ تھا، یہ جیسے کہتے ہیں نا شبان ہے اور یہ جو اللہ وسائد آمد پر، بھئی آپ علماء اس کو بیان کریں، لیکن دنیا میں ایک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ بھئی کل کو کوئی آدمی یہودی ہو کے کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو میرے ذہن میں تھا یہ کانسیپٹ، اس پہ یہ محنت ایک غیر ضروری محنت ہے، کیونکہ کوئی آدمی مرزئی ہو ہی نہیں سکتا. حضرت دیکھو نا، کوئی تسی مثال دے طور تے ایک بندہ ہے وہ کہ جی اے تہاڈے باپ ہے، تہاڈا مطلب تہاڈے اصل باپ کہ بھی تو مینوں کوئی سکھا رہے ہیں. ہاں جی، ہن کوئی آئے کہ جی اے تے میں اسے سکھا رہے ہیں کہ تے غلطی نہ کھا جائے، تسی رکھ کے چپیڑ مارو گے، میں غلطی کھاواں گا؟ اے میرا باپ ہے، میں بچپن تو جاننا. تو اسی طرح سے جاننے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، تو اے کنجر بدماش نے سارے، تو اینا دے وچ اپنا کوئی تصور بھی نہیں ہے، مسلمہ کذاب نے، تو کی ضرورت ہے اس کا؟ پھر مجھے پتہ لگا، سب سے پہلے مجھے محمود میاں نے بتایا کہ تم نہیں جانتے کتنے لڑکے تباہ کر چکے ہیں. پھر حضرت انہوں نے ایک الفاظ کے محمود میاں نے، میں آپ ان کے الفاظ فتح سن لیں، کہیں گے حضرت جو انہی کے الفاظ ہیں 10-11 سال پہ، روز قیامت اللہ جل شانہ علماء دیوبند سے پوچھیں گے کہ تم نے مرزئیوں کے خلاف وہ ٹی وی چینل کہتے ہیں، مطلب یہی انہوں نے کہا تھا، کیوں نہیں قائم کیا؟ تو میں کہا حضرت آپ ٹی وی چینل کی بات کرتے ہیں، کبھی ٹی وی چینل سے بھی اصلاح ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم ایک جگہ بیان کر دو گے تو وہاں 200 بندہ جمع ہو جائے گا، تو یہ 2 گھنٹے میں 2 لاکھ نہیں 2 کروڑ بندوں تک پہنچ جائیں گے. اچھا سر، یہ بات جب میں نے سنی تو میرے اوپر پھر بھی کویسچن مارک لگا رہا. حضرت میں گیا خلیل احمد تھانوی پر، میں نے کہا محمود میاں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ روز قیامت ان علماء دیوبند سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مرزئیوں کے خلاف ٹی وی چینل کیوں نہیں قائم کیا؟ میں کہا تمہارے کعبہ تو ٹی وی چینل کے ویسے ہی خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں ٹی وی سے تو کوئی اصلاح ہوتی نہیں. تو حضرت مجھے اس وقت خلیل احمد تھانوی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے
کہ اس طریقے سے وہ کتنے فاسٹ اور سرعت کے ساتھ لوگوں کو، لڑکوں کو، انہوں نے لڑکوں کا ذکر کیا کہ لڑکوں کو مرزئی نہیں بنا رہے لیکن لڑکوں کو شکوک میں. اور جو آپ کو پتہ ہے اس بارے میں مسئلہ واضح ہے کہ اگر شک میں پڑ گیا تو کافر ہو گیا. یعنی اس میں تو کوئی گنجائش نہیں رہا کہ جب تم شک میں پڑ گئے. کس کی شک میں؟ حضور کی نبوت میں نہیں، اس کی نبوت میں شک میں پڑ گئے کہ شاید نبی ہو. مرزے کی نبوت کے بارے میں شک میں پڑ گئے تو تم کافر ہو گئے. تو انہیں فرمایا شکوک میں ڈالتے ہیں تو شک میں ڈال. حضرت وہ انیس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں، مجھے بھی پتہ نہیں، یہ تو اتنا عام کام ہے. حضرت انیس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ حضرت بدماش سے کہتے ہیں کہ تم استخارہ کر لو، تم استخارہ. حضرت مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ان کہتے ہیں استخارہ کرنے میں تو کوئی عرض نہیں نا. وہ کہتے ہیں جس وقت حضرت دیکھو، ایک عام جیسے یونیورسٹی کے سال ایک نوجوان کو کہیں کہ چلو یار تم استخارہ کر لو، اچھا رکھ کے چپیڑ مارنی چاہیے. اب حضرت وہ جب استخارہ کرتا ہے، انیس شاہ صاحب کہتے ہیں اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. نہیں، استخارہ کرتا نہیں، ارادہ کرتا ہے تو اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. تو پتہ لگا یہ اس قدر خطرناک لوگ ہیں اور اب تو انہوں نے دماغ خراب کر دیے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے ادھر یہ جو اسپتال ہے جو دماغ کا ایل جی ایچ، حضرت اس میں نا مجھے یہ پتہ لگا کہ ایک ڈاکٹر لٹریچر تقسیم کر رہا ہے مرزیت. میں نے نا کچھ ڈاکٹرز ہمارے تھے، میں نے ان کو وہاں بھیجا. میں نے کہا اس کا مقابلہ کرو اور لڑکوں کو بتاؤ. اب حضرت لڑکوں نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. اس کے بعد مفتی حسن صاحب ہے. حضرت لڑکوں نے کہا دیکھیں میری بات، ڈاکٹر سے مراد لڑکے نہیں، ڈاکٹرز نے، ڈاکٹر اسٹوڈنٹس بھی نہیں، ڈاکٹرز نے وہاں کہا دیکھیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اب ان کو بھی کام کرنے تھے، ہمیں بھی کام کرنے تھے. حضرت یہ بات پھر میں نے مفتی حسن صاحب کو بھجوائی. پہلے میں نے حضرت عدنان صاحب کو بھیجا. میں نے کہا عدنان صاحب ایسے لوگ کافر ہو رہے ہیں. پھر میں نے کہا جا کے مفتی سے، پھر مفتی صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے. پرانی بات ہے 10 سال کی. تو یہ اتنا خطرناک لوگ ہیں. تو بتانا اشارت ہے کہ دیکھیے یہاں پر صرف ایک، یہاں پر یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی شان دیکھیے، حضور کی شان بیان کیجیے کہ کوئی شخص اللہ تک رسائی نہیں کر سکتا. کوئی شخص جنت کے دروازے کو کھول نہیں سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کے اوپر نہ لگی ہو. یہ میں دنیا کے بازار میں کہہ رہا ہوں، اور آخرت کے بازار میں تو کوئی کیا کہتے ہیں پھنک بھی نہیں سکتا، پھڑک بھی نہیں سکتا. آخرت کے بازار میں تو بیٹا کسی چیز کی ویلیو لگنی نہیں. اس بازار میں جو جس پہ جیسے کہتے ہیں نا وہ یہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر کا جو بھی نوٹ ہو 5000 کا 500 کا، اس کے سگنیچرز ہوتے ہیں. اگر اس کے سگنیچرز نہ ہو تو اس نوٹ کی کوئی ویلیو ہے نہیں. بالکل جو عمل جس نے کیا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگنیچرز، ان کے مبارک دستخط، ان کی مبارک مہر، سٹیمپ نہیں لگی، کراس کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس عمل کو. کوئی ویلی حمام منصورہ، اڑا دیے جائیں گے وہ عمل. یہ تو آخرت کا بازار ہے. اور اس وقت بھی سنو، اس وقت بھی سنو، یہ عقیدہ پیدا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر، جس انسان کے اوپر، اس کے دل اور دماغ پر، اس کے قلب پر، اس کے دماغ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا، وہ شخص یقینی طور پہ جہنم میں جائے گا. چاہے وہ کتنا ہی بڑا اسکالر ہو، سائنٹسٹ ہو، نیوکلیئر سائنٹسٹ ہو، نیورو سرجن ہو، اور انجینئر ہو، وہ اکانومسٹ ہو، جو بھی وہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا. چاہے اس کے پاس 50 بڑی بڑی یونیورسٹیز کی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر آف سائنس کی نوبل پرائز کہتے ہیں اس کی ڈگریاں ہو. تو یہ یاد رکھیے گا جب اس کے اوپر محمد رسول اللہ نہیں لکھا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. ندیم صاحب یہ آج آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے. یہاں سے الہاد شروع کر رہے ہیں. میرے پاس کچھ احباب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے الہاد کا زور ہوگا. اور میں تو تقریباً 10 سال سے، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ کہ میرے پاس چند لڑکے آئے تو اپنی بکس لے گیا ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم نہیں، اپنا ہندوز
they worship Allah subhanahu wa ta'ala, they worship God, and they go to temples. And the Christians, they worship Allah, they worship God, and they go to church. And the Muslims, they worship Allah subhanahu wa ta'ala, and they go to mosque. All are Muslims, اور مسلم کہہ لگے سب صحیح ہیں، اور are true، سب سچے ہیں. تو دیکھیں انہوں نے کہا جی وہ اس کو کرتے ہیں، وہ ادھر جاتے ہیں. یہ ان کی بک میں تھا. اور ہوا یہ کہ یہ ان کے پیرنٹس نے نا میرے پاس بھیجا کہ دیکھیں جی یہ بک ہے. میں نے کہا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، جب انہوں نے بک لگائی ہوئی ہے تو اب آپ اپنے بچوں کو پھر گائیڈ کریں. تو انہوں صرف جو لا الہ الا اللہ تو وہ کریں گے، چاہے وہ آخرت کا کانسیپٹ بھی دے دیں. وہ نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنرلائز کرنا چاہتے ہیں. جنرلائز کا مطلب ہے جیسے موسیٰ پہ ایمان لے آؤ، اس پہ ایمان، جیسے آپ کہتے ہیں چلو یار امام حنیفہ پہ اگر کوئی نئی فقہ کو فالو کرتا ہے تو اس کو کر لیں، شافعی کو کر لے، وہ بھی حنبل کو کر لے، مالک بن انس کو کر لے. اس طرح وہ یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ بھئی جو لوگ اچھے عمل کریں گے، اور چاہے وہ بلانگ ٹو یعنی چرچ ہیں یا ٹیمپل ہیں یا فلاں ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. تو یہ کانسیپٹ چھوٹے بچوں کو دیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر بھی اس کو بھی آپ نے اخبار میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اخبار میں لکھتے ہیں نا، اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے. اور دوسرا میرے پاس وہ ایک آئے تھے پولیٹیشنز، تو وہ کہنے لگے کہ وہ کہنے لگے کہ اس وقت سب سے بڑا آپ کے ملک کے اوپر جو بم پھینکا جا رہا ہے نا وہ الہاد کا ہے. کیونکہ دیکھو نا وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم حضرت میں نے یہ گولڈا میئر کے الفاظ پڑھے تھے. حضرت میں اتنا ہی ہوں گا، چھوٹی عمر ہوگی بلوغت سے. حضرت میں نے گولڈا میئر کے الفاظ پڑھے تھے. حضرت مجھے وہ یاد ہیں کہ ہم پاکستانی فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف ہے کہ اس پاکستانی فوج کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ذکر ہے، حضور کی محبت ہے. نمبر 3، جب تک ہم اس حضور کی محبت کو نکالیں گے نہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکالیں گے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. نمبر 4، اس کے لیے ہمیں مختلف پلیسز کے اوپر ایسے مردوں اور عورتوں، لڑکے اور لڑکیوں کے اختلاط کے سینٹرز کھولنے ہوں گے جہاں زنا شراب عام ہوگی، اور ان کو فحاشی میں مبتلا کرنا پڑے گا تاکہ یہ محبت ان کے سینوں سے نکل جائے. حضرت بہت اچھی طرح میں نے اس کو یاد کیا. یہ گولڈا میئر کے الفاظ تھے. اس نے کنفیس کیا کہ ان کی جو اصل فورس ہے وہ حضور کا عشق اور حضور کی محبت ہے. یہ وہ جانتی ہے، ہم نہیں جانتے. تو اس لیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت، اور حضرت آپ کو میں نے لمیٹڈ دے دو، شاباش، میں کلام کر رہا ہوں. دیکھو ندیم بات سنو، میں نام ٹھیک لے رہا ہوں، عرفان. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرفان آپ تو بات کر رہے ہیں اس کی کبھی غامدیت تو چھوڑو، آپ بات کر رہے ہیں مرزیت کی. یہ تو آپ کو ہر طرح سے مونڈ کے رکھ دیں گے. یہ تو مرزیت کے اوپر تو آپ شیخبا ہو جاتے ہیں، آپ چیختے ہیں، آپ تو گردن سے پکڑ لیتے ہیں. تو یہ تو اتنے حضرت وہ جو ہے نا ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. شیخ یہ اس طریقے سے پینیٹریٹ کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ سے آپ کا ایمان کا زیور چھین لیں گے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر، یہ تو ہمیں ماریں گے، یہ تو ہمیں مار دیں گے. اس کے اوپر کیا کہتے ہیں حضرت، یہ تو ہمیں کفر میں مار دیں گے. تو شیخ میں یعنی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر، اور جو تیسری چیز وہی تھی وہ جو آپ فرماتے ہیں، اس وقت میں بیان نہیں کرنا. تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی، اور تیسری چیز بڑی خطرناک تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور دیکھیں بیٹا، ہماری بقا صرف اب دین میں ہے، سروائیول کیور کی شکل نہیں. حضرت ابھی میرے پاس ایک بچہ، وہ مجھ سے ٹاپ کیا تھا یونیورسٹی اپنا وفاق میں، تو ہم نے کہا کہ اب تمہیں عمرہ کرائیں گے. وہ پھر ایسا واقعہ ہو گیا، وہ میرے پاس آیا تو کل بھی آیا. اچھا،
اور کہنے لگا کہ میں حضرت چلا گیا، میں نے جو پیسے تھے جمع کیے تھے وہ کنزیوم ہو گئے میرے 35,000 روپیہ، میں ریلیف کے لیے گیا تھا، وہ ماشاءاللہ بڑا نیک صالح بچہ، اور تو میں نے اسے صرف ایک سوال کیا، بیٹا تم نے کتنے دن گزارے؟ کہنے لگا میں نے 22-21 دن وہاں گزارے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ وہاں پر وہ لوگ کہ جو کیمپس میں اور خیموں میں تھے ان میں کوئی ایک بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ شیخ اب بتائیں کہ اب کس مصیبت کے بعد تم نماز پڑھو گے؟ پھر میں نے کہا بیٹا تم تو عالم تھے، تم نے ان کو دعوت دی، تو چپ ہو گیا، کہنے لگا مطلب اس کا مطلب تھا کہ میں وہ ریلیف کا کام کرتا رہا، میں نماز کی دعوت نہیں تھی۔ اب شیخ یہ بات میں علماء سے پوچھتا ہوں، وہ جواب بھی نہیں دیتے مجھے۔ حضرت دیکھیں دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم غافل ہیں کیونکہ اللہ نے ہمارے گھر وہ سارے چیزیں، بیوی بچے، سلامت، یہ غفلت جو انسان پر ہوتی ہے، لیکن حضرت جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جانور، اپنے گھر اور پورے گھر رڑتے دیکھے، اور جو حضرت خود اس وقت کھلے آسمان تلے کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ان کی تعداد اب لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھ رہے، اب کیا کیا جائے اس کا؟ کیونکہ یہ بات تو مجھے بتا دی تھی انہوں نے کہ ساؤتھ پنجاب میں حضرت 3 باتیں انہوں نے مجھے بتائی ساؤتھ پنجاب میں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ نماز ہے ہی نہیں، 2%، تو 2% نماز تو کچھ نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو مجھے بتائی، وہ کہنے لگے کہ کچھ اس قسم کے مشرک پیر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تم سال کا ہمیں اتنے پیسے دے دو تو ہم تمہاری نمازیں پڑھ دیں گے۔ اور تیسری بات بیان کروں یا نہ کروں، یہ آپ کے علم میں ہے، آپ کے علم میں ہے نا؟ جی نہیں حضرت، وہ تو ایک شانگلہ نہیں حضرت، وہ ایک پہاڑ سے کوئی اوپر وہاں عذاب آیا تھا، تو انہوں نے دیکھا تو بارش نہیں ہوئی، تو آپ کے سامنے انہوں نے سنایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہتے تھے اللہ تیرے کو پانی ختم ہو گیا ہے، تو حضرت وہ کہتے ہیں کہ حیران کن حد تک کہ ہم نیچے تھے، ہم بچ گئے، پانی اوپر چڑھ کے اس پوری بستی کو لا کر کے چلا گیا۔ حضرت وہ جی بالکل نہیں حضرت جی، اس دفعہ کی بات ہے، ابھی کی بات کہہ رہا ہوں، آپ بھی ابھی کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا لو سن لو حضرت، وہ نوجوان میرے پاس آیا، وہ میرے پاس ہر سال آتا ہے، تقریباً کوئی سال کا خرچہ بھی، وہ بڑے عالم بڑے کمال کے لوگ ہیں، ان کا حضرت میں ان کو منع کرتا رہا، انہوں نے کہا کہ بچ ہوا ہے کہ وہ بارش نہ ہوئی تو ہماری جو گائے ہوئی تھی نا ان کے لیے پانی وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اللہ تیرے کو استغفر اللہ پانی، ان کا تم یہ بات نہ کو عذاب آئے گا۔ کہتے ہیں پھر ہم نے رائے سے تبلیغی جماعت منگوائی، وہ تبلیغی جماعت وہاں گئی، انہوں نے کہا خدا کے بندے اللہ سے ڈرو۔ حضرت انہوں نے اس دفعہ بتا کے گئے، یہ راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر نیچے تھے، وہ اوپر تھے، تو وہ پانی جو ہے اوپر چڑھ کے ان کو نیچے گرا کے گیا، اور انہوں نے کہا حضرت سوائے جو ایک مسجد چھوٹی سی تھی اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں بچا ہوا۔ تو یہ تو خیر اب تو حضرت دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، تیسری بات اللہ مجھے بچائے اور معاف کرے، یہ حضرت میں نہیں کہتا، یہ مجھے پہلے انیس شاہ صاحب نے بتائی، پھر یونیورسٹیز کے لڑکوں نے بتائی، پھر تونسا شریف کے بچوں نے بتائی۔ اس کا عنوان صرف ایک ہے، آگے میرے سے حوصلہ نہیں ہے۔ تیسری چیز حضرت جو وہاں پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے عذاب آیا، وہ لڑکا تھا، بس یہ مجھے انہوں نے بتایا، بس آگے اب میں یہ مضمون ختم کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
پیارے اللہ. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ. اللہ کی ضرب لگانی ہے تھوڑا سا ادھر ہی آگے کر کے. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ جو پاکستان کے خیر خواہ ان کی بھی حفاظت فرما، اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں اللہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ نہیں تو ان کو چن چن کر دفعہ دور فرما دے۔ اللہ ہے نعمت پاکستان کی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ ہم اس نعمت سے محروم نہ فرمانا، اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اللہ ہمارا ایمان بھی اسی سے سلامت ہے، اللہ تعالی ہماری شان، ہماری عافیت، اللہ ہمارا قرآن اور دین سب اسی سے سلامت ہے۔ میرے آقا اپنے فضل و کرم سے ہم پر نرمی اور شفقت کا معاملہ فرما کے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سزا نہ دیجئے، اللہ سزا سے اصلاح نہ فرمائیے، شفقت کا معاملہ فرماتے ہوئے اللہ اہل پاکستان کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، یہ 4 کروڑ عوام کی طرف نظر کرم فرما دیجئے، اللہ ان کے روگ دور فرما دیجئے، ان کے قلوب کی سختی اور شکاوت کو دور فرما کر اللہ ان کے اندر نرمی اور خشیت الہی پیدا فرما دیجئے، ان کو نماز کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور بقیہ سارے پاکستانیوں کو اللہ نماز کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ دین پر چلنے کی سعادت عطا فرما، اللہ بے حیائی کو مٹا دیجئے، اللہ فحاشی کو مٹا دیجئے، عریانی کو مٹا دیجئے، الحاد کو ختم فرما دیجئے، اللہ دین کی ہوائیں چلا دیجئے، اللہ جو لوگ دینی کاموں میں مشغول ہیں ان کو ہمت قوت نصیب فرما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے ملک سے سود کو ختم فرما دیجئے، ہمارے ملک سے اے اللہ ہمارے ملک سے نظام اصلاحات جاری فرما دیجئے، اللہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اولادوں کو بے راروی سے بچا لیجئے اور ان کو دین کے رستوں پر چلا دیجئے، اللہ ہمیں بھی حرام شہوات اور کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے اور ہدایت کی روشن راہوں پر
چلا دیجئے، قرآن اور سنت کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس فقیر کی مجلس میں جتنے احباب آ گئے ہیں ان کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما لیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ان کا نام لکھ لیجئے، اور اللہ ہمارے قلوب کو اللہ راہ حق کی ہدایت نصیب فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ وصلی اللہ علی النبی الامی، آمین۔